حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بزرگ ولی تھے۔ انہوں نے 1000 ماہ 1000 مہینے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ رات میں قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے، اور اسی روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے اتنی بزرگی انہیں عطا کی تھی، اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ لوہے کے بڑی سی بڑی زنجیروں کو ایک جھٹکے میں وہ توڑ دیتے تھے۔ جب دشمن کو ان پر غلبہ حاصل نہ ہوا، اب وہ دشمن سوچنے لگے کہ ان کو قابو میں کیسے لایا جائے، تو دشمنوں نے ان کی بیوی سے صلح کر لی دولت دے کر کے، اور دولت پر ان کو لالچ دے کر کے راضی کر لیا اس بات پہ کہ رات میں جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوئے تو اسے باندھ دے رسی سے۔ تو جب سوئے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رات میں ان کی بیوی نے انہیں رسی سے باندھ دیا۔ جیسے آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے میں رسی ٹوٹ گئی۔ آپ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ ہم کو کس نے باندھا تھا؟ بیوی نے بڑی چالاکی کے ساتھ کہا کہ میں تو آپ کی طاقت کو آزمانا چاہتی تھی کہ دیکھیں آپ کتنے طاقتور ہیں۔ پھر دوسرے دن جب آپ سوئے، دوسرے موقع پا کر کے اس کی بیوی نے زنجیر سے، لوہے کی زنجیر سے آپ کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا۔ جیسے آنکھ کھلی ایک جھٹکا دیا، زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ اس دن بھی آپ کی بیوی نے یہی چال چلی کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ تو باتوں باتوں میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا راز کھول دیا۔ کہا مجھے کوئی بھی چیز، کتنی ہی طاقتور چیز سے مجھے باندھ دو، تو اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اسے توڑ سکتا ہوں، لیکن ہاں میرا بال سے اگر خود مجھے باندھا جائے۔ اب اس کی بیوی نے، جو چلاک بیوی تھی، نشے دولت کی نشی میں جو چور تھی، وہ سمجھ گئی کہ ان کو قابو میں کیسے لانا ہے۔ پھر جب ایک دن آپ کو نیند آئی، آپ کی بیوی نے آپ کے بال سے آپ کو باندھ دیا، اب باندھ کر کے کفار کے حوالے کر دیا۔ اب کفار نے آپ کو ایک ستون میں باندھ دیا، اور آپ کے آنکھ نکال لی گئی، آپ کے کان نکال لیے گئے، آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیان کر رہے تھے لوگوں کو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، حضرت شمعون کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مدت دی تھی، اتنی طویل عمر دی تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتنی عبادت کی۔ ہماری زندگی تو شارٹ ہوتی ہے، ہماری زندگی تو مختصر ہوتی ہے، ہم تو حضرت شمعون کے برابر عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ سننا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امی اللہ کا پیغام لے کر کے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات میں اگر آپ کی امت اللہ کی عبادت کرے تو اس ایک رات کی عبادت حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر کے ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی شب قدر میں خوب عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔